کر کے نہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومولانا وملجأنا وقائدنا الأعظم والنبي الأكرم والرسول الأكرم محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته وسيد الخلائق والبشر صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. تمام احباب ایک مرتبہ عبادت کی نیت سے نماز میں درود پاک تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستوں بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں پر دن رات میں 5 نمازیں فرض فرمائی، جن میں حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام برحق، کتاب مبین، کتاب لا ریب فیہ، قرآن کریم فرقان حمید کی آیات کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اور ایک سورہ مبارکہ جس کی 2 آیات میں نے خطبے میں تلاوت کی، تو قرآن کی پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ. اسے ہم نماز کی ہر رکعت میں تلاوت کرتے ہیں، وہ فرض نماز ہو، نفل ہو، سنت ہو، واجب ہو، حتیٰ کہ احادیث مبارکہ میں یہاں تک ملتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم
یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ کے پڑھنے کی اہمیت اس قدر ہے، اسے احناف کے ہاں وجوب کا درجہ حاصل ہے کہ اس کو پڑھنا ہر رکعت میں واجب ہے۔ کوئی نہ پڑھ سکے، بھول جائے، متبادل کوئی اور قرآن کی چند آیات پڑھ لے تو بھی اس سے کافی ہو جائے گا، قرأت مقصود ہے وہ ہو جائے گا، فرض پورا ہو جائے گا۔ لیکن اہمیت اتنی ہے کہ یہاں تک لکھا ہے، احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے فاتحہ نہ پڑھی گویا کہ اس کی نماز نہیں۔ کتنی اہمیت، پڑھنا واجب ہے، بھول گیا کوئی چیز قرآن پاک کی 3 آیات پڑھ لی، اس کی تلاوت کا فرض پورا ہو گیا، نماز ہو گئی۔ اسی سورہ فاتحہ میں اللہ جل شانہ نے اگر ہم سے توجہ سے پڑھیں، غور سے پڑھیں، غور کریں، فکر کریں تو ہمیں اس میں یہ حکم ہے کہ اپنے رب سے مانگو کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ قائم رہنے اور ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ راستہ تو اس نے دکھا دیا، راستہ نہیں مانگ رہے، راستے پر تو آ گئے، کلمہ تو پڑھ لیا، نبی علیہ السلام کو تو مان لیا، نبوت کا اقرار کر لیا، ختم نبوت پر ایمان لے آئے، قرآن کو کتاب برحق مان لیا۔ اب تو اس راستے پر قائم رہنے اور ڈٹے رہنے کی دعا کرنا کہ اللہ ہمیں گمراہی سے بچا اور ہدایت پر قائم کرنا۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ حضرت امیر شریعت نور اللہ مرتضیٰ کو اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے کہ چلا ہم کو راہ سیدھی پر، دکھا تو دی، اب چلا ہم کو راہ سیدھی پر، محض اپنے فضل و کرم سے۔ ہم بہت کمزور ہیں، بھٹک سکتے ہیں، گمراہ ہو سکتے ہیں، مختلف سازشوں کا شکار ہو سکتے ہیں، مختلف افکار اور نظریات کو سن کر متاثر ہو سکتے ہیں، اور حقیقی دین سے بھٹکنے کے بہت سارے امکانات ہیں۔ لیکن اللہ اگر تیرا فضل شامل حال ہو جائے تو پھر ہم اس دین پر قائم رہیں گے اور بڑھتے دم تک ہمارے قائم رہنے کا امکان ہے، بشرطے کہ تیرا فضل شامل ہو۔ اور دوسری بات، دوسری دعا جو تلقین فرمائی گئی، صراط الذین انعمت علیہم، یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ کن کا راستہ ہے؟ بتا تو دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، دعا کریں کہ ہم کو چلا، وہ کون ہیں کہ جن کا راستہ سیدھا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور رب کا انعام کن پر ہے؟ قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ اللہ جل شانہ نے ان طبقوں کا ذکر فرمایا کہ جن پر میں نے اپنا انعام کیا، اور ایمان والوں کو کہا کہ اپنی زندگی ایسے راستوں پر استوار کرو، ایسے طریقے پر گزارو، ایسے اعمال سے اسے مزین کرو کہ جب کل قیامت کے دن تم رب کی بارگاہ میں حاضر ہو تو تمہارا شمار کن لوگوں کے ساتھ ہو جن پر میں نے انعام کیا، تمہیں ان کی رفاقت حاصل ہو، ان کی معیت و سنگت حاصل ہو، ان کی صحبت نصیب ہو وہاں پر۔ وہ کون ہیں؟ قرآن نے فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، پہلا طبقہ ان میں کون ہے؟ انبیاء، پہلا طبقہ انبیاء کا ہے۔ والصدیقین، دوسرا طبقہ صدیقین کا ہے۔ یہ نبوت سے نسبی ڈگری ہے، اگر نبوت ملنی ہوتی تو صدیق اکبر حضور کے بعد نبی کے مقام پہ ہوتے، اگر ملنی ہوتی۔ اس لیے کہ صحابہ اکرام کے فرامین میں ایک صحابی کا قول ملتا ہے، غالباً کو بھولتا نہیں تو سیدنا ابو ہریرہ ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال برملال کے بعد
صدیق اکبر جب فتنہ ارتداد پھیلا تو اس مقام پر کھڑے تھے گویا کہ انبیاء کے مقام پہ کھڑے ہیں، اتنی مضبوطی کے ساتھ دین پر قائم تھے اور لوگوں کی رہنمائی کر رہے تھے، صحابہ کی رہنمائی فرما رہے تھے اور انہیں پریشان ہونے سے بچا رہے تھے۔ صحابہ مضطرب تھے، پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا، مرتدین کے خلاف جہاد کریں یا نہ کریں، ابھی اندرونی معاملات کو دیکھیں کہ بیرونی معاملات کو دیکھیں، داخلہ پالیسی طے کریں کہ خارجہ پالیسیوں کی طرف جائیں، جنگ کی طرف جائیں، کبھی امن کا ماحول رکھا جائے، پریشان تھے، مضطرب تھے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر نے جو فیصلے اس وقت فرما دیے وہ فیصلے ایسے مؤثر ہوئے، ایسے کامیاب ہوئے کہ اسلام کو شوکت ملی اس سے۔ تو تیسری بات اس میں فرمائی، تیسری آیت مبارکہ میں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اے پروردگار تجھ سے ان لوگوں کے راستے سے کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو۔ جس سے مراد تمام مفسرین نے لکھا کہ یہود و نصارہ اس سے مراد، یہود و نصارہ اس سے مراد، اور ہمیں تلقین کی جاتی ہے، ہم اسے پڑھتے ہیں، ہر نماز میں ہر رکعت میں دہراتے ہیں، لیکن معنی مطلب کی طرف توجہ نہیں ہوتی، غور نہیں کرتے کہ دین کا راستہ کیا ہے، دین کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، اس پر استقامت کا مطلب اور معنی کیا ہے، اور کیا دین پر استقامت صرف یہی ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پوری کر لیں، تسبیحات پوری کر لیں، ذکر اذکار کر لیں، اور اس کے سوا ہمیں دائیں بائیں آگے پیچھے کی کوئی خبر نہ ہو کہ یہاں کیا ہوگا۔ میں نے تو اپنی قبر میں جانا ہے اور اپنی قبر کی فکر کرنی ہے، لہٰذا میں تو وہی 5 وقت کی نماز پوری کروں گا اور گھر جاؤں گا تاکہ میں فکروں سے بچا رہوں، بس۔ باقی کوئی بھاٹ میں جاتا ہے جائے، کوئی گمراہ ہوتا ہے ہو، کوئی کسی کے ہتھے چڑھ کے جہنم کی آگ کی طرف گھسٹتا ہے تو چلتا رہے، ہمیں اس سے کیا، میں تو بچا ہوا۔ سابقہ امتوں میں کئی اقوام، کئی بستیاں ایسی تباہ ہوئیں کہ جن میں وہ عذاب ان لوگوں میں موجود نیک اور پارسا لوگوں پر بھی آیا، اور اللہ جل شانہ سے پوچھا ان کے فرشتوں نے کہ اے بار الہ، اس میں تو تیرے نیک بندے بھی موجود تھے، تو نے عذاب میں ہر ایک کو اس کے اندر شامل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے کبھی ان گمراہ یا ان گناہ گار لوگوں کی اس برائی پر، ان کے ان گناہوں پر، ان کی ان نافرمانیوں پر کبھی ان کے ماتھے پر شکن بھی پڑی ہے، کبھی انہیں پریشانی بھی ہوئی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، انہیں کون سمجھائے گا، انہیں کون بچانے کی کوشش کرے گا، ان کے خلاف آواز کون بلند کرے گا، کبھی نہیں ہوئی۔ یہ صرف اپنے آپ کو کلمہ کو سمجھ کے اور ایک گنبد کے اندر بند کر کے بیٹھے ہیں، باہر نکلتے ہی نہیں، دیکھتے ہی نہیں، باہر ہر طرف میری توہین ہوتی ہے اور اس کو ان کو پرواہ نہیں، ان کو صرف اپنا پتہ ہے کہ میں نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے اور اس کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں۔ جہاں تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان کو بچاؤ، وہاں یہ بھی ذمہ داری ہے کہ دوسری طرف بھی نگاہ رکھو کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، دین کا مذاق کہاں اڑایا جا رہا ہے، دین کی توہین کہاں ہو رہی ہے، مذہب کو ایک ذاتی حیثیت میں بند کرنے کے لیے کوشش کہاں کی جا رہی ہے، اس طرف بھی توجہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اتنا غیر حقیقی اور معمولی کیوں بنایا جا رہا ہے، قرآن پاک کو ایک عام کتاب سے بھی کم تر درجے کی کتاب کیوں بنایا جا رہا ہے، دین کے قوانین کا مذاق و ٹھٹھا کیوں اڑایا جا رہا ہے، اس کی طرف کون سوچے گا، کون دیکھے گا، کون بولے گا اور کب بولے گا۔ حالیہ دنوں میں جو کچھ اس وقت عزیز میں ہو رہا ہے وہ میرے اور آپ سب کے سامنے ہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کسی سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے،
کوئی چیز اوجھل نہیں، کچھ پردے میں نہیں ہے، سب کچھ آیا ہے اور واضح ہے۔ ہاں کوئی نہ بولے اس کی مرضی ہے، کم از کم اپنے اپنے دائرہ اختیار میں جہاں تک میری آواز بلند ہو سکتی ہے وہاں تک تو بلند کر سکتا ہوں میں، اس پر تو کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی پہرا نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اتنی آزادی ابھی حاصل ہے یہاں پر، جب نہیں ہوگی تب دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ جب تک ہے تب تک تو انسان بول سکتا ہے، آواز بلند کر سکتا ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم نے اس وقت عزیز کو مذہب اور مذہبی لوگوں کے نرغے میں اس کو دے رکھا ہے، جبکہ یہ ملک تمام لوگوں کے لیے بنایا گیا، تمام قوموں کے لیے بنایا گیا، تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے بنایا گیا۔ اور ایک بات اور کہی جاتی ہے کہ یہ ملک ہمیں انگریز دے کے گیا، اس نے تقسیم کی۔ اتنا لفظ کہنے سے مطلب کہ یہ برٹش گورنمنٹ کے عطیہ ہے جو ہمیں وہ اپنی خدمت کے معاوضے میں دے کے گیا، اور اس کے بدلے میں ہم 200 سالہ مسلمانوں کی جد و جہد کو بالکل مٹا دیتے ہیں۔ اس پوری تاریخ کو، ہزاروں علماء کی قربانیوں کو، لاکھوں عوام الناس کی قربانیوں کو ہم بالکل بھلا دیتے ہیں اور پسے پشت ڈال دیتے ہیں کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہماری مسلمانوں کی 200 سالہ تاریخ ہے، جس سے ہم نے اس خطہ ہندوستان، متحدہ ہندوستان تک تھا، ہم نے اس کی آزادی کی جد و جہد شروع کی، ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے بزرگوں نے، اور ہزاروں علماء کی قربانیاں ہیں۔ ان کی لاشوں کو درختوں کے ساتھ انہیں پھانسیاں دی گئی، ان کی لاشوں کو سور کی کھالوں میں بند کر کے جلایا گیا، ان کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ سب کچھ کس کے لیے کیا گیا؟ دین اسلام کے نفاذ کے لیے، اسلام کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے، حضور علیہ السلام کی ناموس کے تحفظ کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت و حرمت کے تحفظ کے لیے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے تقدس کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں کیا کسی نے۔ اس سب کو ہم کیسے بھلا دیں اور یہ کیسے قبول کر لیں کہ ہم نے اس مقصد کے لیے حاصل کیا اسے؟ اور پھر فقہی اصطلاحات کو لایا جاتا ہے کہ جناب ملک 2-3 قسم کے ہوتے ہیں، لہٰذا ہمارا ملک ان قسموں میں سے فلاں قسم کا ہے، اور فقہی اعتبار سے ایسا ملک ہو تو اس میں غیر مسلموں کے فلاں فلاں حقوق ہوتے ہیں۔ یہ سبق کسی اور کو پڑھایا جائے۔ یہ ملک ہم نے جد و جہد سے حاصل کیا، کسی نے ہمیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا، تشتری میں رکھ کے پیش نہیں کیا، جس کو ہم یہ کہتے کہ ہمیں مفت میں ملا ہے، لہٰذا جنہوں نے دیا قانون بھی انہی کا چلے گا، بات بھی انہی کی مانی جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ یہ جد و جہد سے حاصل کیا، اسلام کے نام پہ حاصل کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظام نافذ کرنے کے لیے حاصل کیا۔ اور ہم نے اس پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ سپریم لا قرآن ہے، یا تو نہ لکھا ہو، اس کے اندر شامل نہ ہو۔ 73 کے آئین کو ہم نے کہا کہ یہ اسلامی آئین ہے، ہم نے کہا کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ تو قرآن و سنت کس پر نازل ہوا؟ قرآن و سنت کس کا دین ہے، کس کا نظام ہے، کس کا دیا ہوا قانون ہے، کس کا بھیجا ہوا ضابطۂ حیات ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا، اور آپ کی پوری حیات تجربہ وہ سنت نبوی و اسوہ حسنہ ہے، اس سے باہر کچھ نہیں ہے۔ اگرچہ اس آئین میں بہت سخن موجود ہے، بہت کمزوریاں ہیں، بہت کمیاں ہیں، لیکن جو کچھ اس کے اندر اسلام میں سے لے کر شامل کیا گیا، اس کو بچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ اور اس کو بالکل ایسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا اور نظر انداز کر دینا کہ اس کو کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم ان لوگوں کو آئین کا غدار کہتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو آئین کا غدار کہتے ہیں
آئین میں بانی پاکستان محمد علی جناح صاحب کی توہین کرنا اگر آئین کا حصہ ہے اور توہین کرنے والے پر سزا ملے گی، جرمانہ ہوگا، قید ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوگا اس کو، اگر یہ آئین کا حصہ ہے جو کہ نہ دین ہے، نہ اسلام ہے، نہ سنت ہے، نہ قرآن ہے، لیکن آئین ہے، اس کو منوایا جاتا ہے، حتیٰ کہ بانی پاکستان کی سیرت و سوانح پر کتاب لکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ جی آپ لکھ کچھ نہیں سکتے، کیوں؟ یہ سوال خود سوچئے، اس کا جواب خود تلاش کیجئے۔ لیکن اسی آئین میں جہاں پر اس سب کچھ کی پابندی کروائی جاتی ہے، اسی آئین میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی توہین کرنا جرم ہے، قرآن کی توہین کرنا جرم ہے، شعائر اسلام کی توہین کرنا جرم ہے۔ ہر مذہب والوں کو اپنے مذہب کی شناخت کے ساتھ رہنا، لیکن آئین کی پابندی میں رہنا ضروری ہے۔ آرٹیکل 20 کو پیش کیا جاتا ہے اور ہمارے سپریم کورٹ کے تحت ایک فیصلہ چل رہا ہے فروری 2024 سے، اب تک 4 مہینے سے زائد عرصہ گزر کے ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ اس نے بھی یہی بات کی تھی شروع میں کہ جناب آئین کے آرٹیکل 20 کے تحت ہر مذہب کے رہنے والے کو پاکستان میں آزادی حاصل ہے کہ وہ جیسے چاہے رہے، اپنے مذہب کے مطابق وقت گزارے، لہٰذا آپ قادیانیوں کو پابند نہیں کر سکتے، آزادی ہے۔ آپ عیسائیوں کو کچھ کہہ نہیں سکتے، آزادی ہے، آزادی ہے۔ لیکن جو ریاست اسلام کے نام پر بنائی گئی، آپ اس کے شرعی اصول پڑھ لیجئے، اس میں جتنی حیثیت میں جو کوئی غیر مسلم اقلیت موجود ہے اسے اپنے دائرہ کار میں رہنے کا پابند کیا جائے گا۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر عیسائی ہیں تو وہ مسلمانوں کی آبادی میں آ کے اپنے صلیب کو واضح نہیں کر سکتے، اس سے مسلمانوں کی مذہبی طور پر ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس نشان کے اندر خدا کے شرک کا واضح اعلان موجود ہے، واضح اعلان موجود ہے۔ یہ تو ایک مذہب کی بات ہے، اور عیسائی بلکہ قادیانی وہ تو مستقل ایک حیثیت میں ہیں، اور وہ اپنی آئینی حیثیت کو تسلیم کرنے سے بالکل انکاری ہے، کسی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ سختی آپ نے کروائی ہے، 74 کا قانون مولوی لے کے آئے ہیں، آئینی ترمیم مولویوں نے شامل کروائی ہے، 84 کا آرڈیننس مولوی ضیاء الحق لے کے آیا ہے، اس میں گالی مولوی کو دیتے ہیں اس کے نام کے ساتھ مولوی لگا کے۔ آپ سمجھتے نہیں ان کے جملوں کو، ایک ایک لفظ کو، کہ 84 کا آرڈیننس مولوی ضیاء الحق لے کے آیا، کیوں؟ اس میں دین کی بات کی گئی ہے، اس میں قادیانیوں کا ناطقہ بند کیا گیا ہے، ان کا گھیرا تنگ کیا گیا ہے اس کے اندر۔ لیکن عرض کروں، یہ قانون آج کا نہیں، یہ قانون آج کا نہیں، یہ 1860 سے بنائے گئے قوانین توہین مذہب کے، جب پاکستان کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، اور شاید اس کے پیدا ہونے کے متعلق کوشش بھی نہیں کی گئی تھی ابھی تک۔ 1860 میں یہ قوانین متحدہ ہندوستان میں بنے، برٹش حکومت نے بنائے، اور تمام مذاہب کی مقدسات کے تحفظ کے لیے بنائے گئے، تمام مذاہب کی۔ اس میں عیسائی مذہب ہے، ہندو مذہب ہے، سکھ مذہب ہے، بدھ مت ہے، مسلمان ہے، کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، ان سب کے لیے قوانین کس نے بنائے؟ انگریز نے، میرے اور آپ کے دشمن نے، جس کو قرآن نے دشمن کہا ہے۔ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور ہمیں کہا گیا کہ ان کو دوست مت بناؤ، کہ تم پر کبھی راضی نہیں ہوں گے، کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تم ان کی ملت اور دین کو مان لو تب بھی راضی نہیں ہوں گے تم سے۔ پھر بھی ان میں کھٹکا رہے گا کہ آیا اس کیمپ سے آیا ہوا آدمی، وہاں سے پھر کیا آیا ہے پتہ نہیں، دوبارہ پھر جائے واپس، کوئی جاسوس ہے، کوئی سازشی ہے، کس حیثیت میں آیا، نہیں قبول کریں گے تمہیں اس طریقے سے، نہیں قبول کریں گے تمہیں۔
لیکن ہم نے ان پہ اعتماد کر رکھا ہے. نظام بھی ان کا چاہتے ہیں، قانون بھی ان کا چاہتے ہیں، سسٹم بھی ان کا چاہتے ہیں، نصاب بھی ان کا چاہتے ہیں، رہن سہن بھی ان کے والا چاہتے ہیں، شکل و صورت بھی ان کے والی پسند کرتے ہیں. نام ہم نے حضور علیہ السلام کا رکھا ہو تو محبت ان سے ہے. نہ ہمیں شکل حضور کی پسند، نہ لباس حضور کا پسند، نہ چال ڈھال حضور کی پسند، نہ خاندانی سسٹم حضور کا پسند، نہ نظام ریاست حضور کا پسند، نہ نظام معیشت حضور کا پسند. ہمیں پسند ہے کیا دین کا؟ ہمیں دین کا کچھ پسند نہیں ہے. ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ 2 وقت کی روٹی مجھے مل جائے اور ظاہر ہے کہ پیٹ ساتھ لگا ہے، ضرورت ہے، لیکن ہم صرف ضروریات کے پیچھے لگ گئے، مقصدیت کو تو ہم نے چھوڑ دیا. مقصد سے تعلق نہیں رہا ہمارا. حضور کی توہین ہوتی ہے، ہوتی رہے، مولوی جانے اس کا کام جانے. قرآن کی توہین ہوتی ہے، ہوتی رہے، مولوی جانے اس کا کام جانے. آپ سمجھتے نہیں ان دنوں میں کتنے واقعات ایسے پیش آ گئے. یہ کل واقعہ ہوا، کل رات کا، بہت سے لوگوں کے علم میں نہیں ہوگا. سوات میں کیا ہوا، مدین کے علاقے میں، اور اس کو نام دیا جاتا ہے جناب کہ الزام عائد کیا گیا اس کے اوپر. یہ نہیں کہ اس نے جرم کیا ہے، جرم نہیں، الزام عائد کیا گیا اس کے اوپر. مطلب کہ الزام لگا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. اور جب اس کا تاریخی اس کے پس منظر پہ جاتے ہیں، وہ آدمی کس حیثیت کا ہے، کون ہے، کہاں سے ہے، تو پہلی بات یہ نہیں کرتی ہے کہ وہ گھریلو طور پر پریشان تھا، اس کے گھریلو احوال ٹھیک نہیں تھے، ماں باپ سے تعلق اس کا اچھا نہیں تھا، والدین نے اسے گھر سے نکال دیا تھا، وہ ذہنی طور پر اپسیٹ تھا. یہ جتنے پاگل الو کے پٹھے ہیں ان کی آنکھیں تان ٹوٹتی ہے تو قرآن پہ ٹوٹتی ہے، حدیث پہ ٹوٹتی ہے، دین پہ ٹوٹتی ہے، محمد رسول اللہ پہ ٹوٹتی ہے. انہیں اس دیوانگی اور پاگل پن کے عالم کے اندر قرآن کی توہین کرنا یاد رہتا ہے انہیں. یہاں ان کی عقل جو ہے وہ مفلوج نہیں ہوتی. یہاں انہیں سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے. مارچ 2024 میں قرآنی حروف، عربی حروف کو مذاق بنایا گیا. حلوے کے نام پہ دین کی توہین، مولوی کی توہین، اور ایک پورا ڈرامہ رچا کے کس کیمپ کے لوگوں کو کہاں تک پہنچایا گیا آپ کو اندازہ ہے. وہ پولیس افسر جو تھی اس کا تعلق کس کیمپ سے تھا. اور اس کے بعد 8 مارچ کے اس پاکستان میں ہونے والے تماشے سے پہلے جو کچھ کر کے ماحول بنایا، اور پھر 8 مارچ کو پاکستان کے سڑکوں پر، چوراہوں پر پوری فل سیکورٹی کے ساتھ جس انداز سے مذہب کی توہین برداشت کی گئی، میں اور آپ ہم سب دیکھ رہے تھے. کون بولا اور کتنا بولا. 2018 سے لے کر 24 تک 6 سال میں، 6 سال کے مختصر عرصے کے اندر اتنی منظم طریقے سے دین کی توہین، پردے کی توہین، دین کے نظام حیا کی توہین، امہات المومنین کی توہین، حضور علیہ السلام کی 13 ازواج مطہرات کے ساتھ شرعی اور اسلامی نکاح کی توہین کی گئی. نبی کی ذات پر براہ راست دست درازی کی جا رہی ہے، ویڈیوز موجود ہیں اس کی. اسلام کے نظام نکاح کی توہین کی گئی ہے. شاعر اسلام نہیں ہے کیا یہ؟ کیپٹل میں توہین کی جا رہی ہے. کہاں آئی، کہاں قانون، کہاں دین؟ کس اسلام کی بات کر رہے ہیں؟ کس کے تحفظ کے لیے کوشش ہو رہی ہے؟ کون کوشش کر رہا ہے؟ ہمیں اس حد تک محدود کرتی ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے بک بک کر لیں اور 2-4 خبریں اخباروں میں بھیج دیں، بس اس کے بعد ٹھنڈے ہو کے گھر بیٹھ جائیں. کچھ بھی نہیں ہے. میں اور آپ نہیں نکلیں گے، نہیں بولیں گے، نہیں آواز اٹھائیں گے، نہیں پڑھیں گے اس کو، اور اس سازش کو نہیں سمجھیں گے، تو پھر یاد رکھیے ہم اقلیت میں آ جائیں گے، وہ اکثریت میں چلے جائیں گے. ہمارے ساتھ اقلیتوں والا سلوک اس حیثیت میں ہوگا جس حیثیت میں ہم ان سے چاہتے ہیں. ہم انہیں تحفظ دینا چاہتے ہیں، بالکل دیں گے، بشرطے کہ اپنی قانونی حیثیت کو تسلیم کریں. اس عید قربان کے موقع میں قربانی کیوں کروائی گئی؟ قادیانیوں کو سیکورٹی دینے کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا، دیتے سیکورٹی، منع نہیں ہے، جان کا تحفظ ہے نا. اسلامی نظام، اسلامی حکومت اگر قائم ہو تو جان کا تحفظ وہ بھی دے گی انہیں، منع نہیں کرتے ہم، لیکن کس بنیاد پر دے رہے ہیں؟
آپ انہیں عید کی نماز گڑھی شاہو لاہور کے مین روڈ کے اوپر صفحے بچھا کے پڑھوانے دے رہے ہیں؟ آپ ان کی عید کی نماز کراچی میں پڑھوانے دے رہے ہیں اور اس میں مسلمان بھی شامل ہیں؟ سوال یہ نہیں کہ انہیں اپنے مذہب میں عبادت کرنے کی آزادی ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ اسلامی شعار کو استعمال کرنے کی کیا آزادی کیوں ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ کیا آئین کی اپنی اس حیثیت کو تسلیم کرنے کو تیار کیوں نہیں ہے، اور قانون اور ادارے اور نظام اور آئین ان سے حیثیت کیوں نہیں منوا سکا اب تک؟ سوال تو یہ ہے۔ سرگودا میں 2 قادیانی مر گئے، عید سے پہلے واقعہ کروایا گیا، ہوا نہیں، کروایا گیا۔ اور کل میں حاصل پور کے علاقے میں ایک ہنگامی سفر کے سلسلے میں گیا، وہاں جا کے معلوم ہوا کہ قادیانیوں کی کسی توہین کے حوالے سے کوئی مقدمہ ہوا اور اس میں کوئی نہیں مرا، کچھ نہیں ہوا، لیکن جو مسلمان اس تنازع میں شریک ہوئے، پہلے کچھ نہیں ہوا، خاموشی رہی، بعد میں اوپر سے پریشر آیا اور وہاں سے 2 نوجوان مسلمانوں کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیا۔ میڈیا میں کہیں خبر نہیں ہے، کہیں خبر نہیں ہے۔ وائس آف امریکہ خاموش ہے، BBC لندن خاموش ہے۔ ہم سب کے لبرلز، ہم سب ایک بلاگ ہے، ویب سائٹ ہے، ادھر بولنے والے، بکبک کرنے والے، دین کے خلاف بولنے والے لبرلز چپ ہیں، کوئی نہیں بول رہا۔ مسلمان جیل میں ہے نا، کوئی نہیں بولے گا۔ یہی مرزائی کو اٹھا کے عید سے 2 دن پہلے چکوال کے علاقے میں 3 قادیانیوں کو بند کیا اور وہ تیسرے دن باہر آ گئے۔ کیا حیثیت نہیں اس SHO کی، اس آئین کی، اس قانون کی، اس نظام کی اور اس ملک پاکستان کی اور اس کے حاکموں کی، کہ جن کو ان کے آقا کی طرف سے ایک فون آیا، چکوال کے گاؤں میں رہنے والے 3 قادیانیوں کو جیل میں ڈالا گیا اور تیسرے دن انہیں باہر نکال دیا گیا، جن پر 3 مہینے قید کی سزا تھی۔ کوئی عدالتی فیصلہ نہیں چلا، کوئی ریٹ نہیں ہوئی، کوئی سماعت نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا۔ آئین کو اس طرح فارغ کر دیا گیا، کچھ نہیں بچایا گیا۔ یہ سب کچھ کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کون کروا رہا ہے، اور اس سے حاصل ہونے والے نتائج کیا ہوں، اس پہ مجھے اور آپ کو غور کر رہا ہے۔ یہ 12 جون کی بات ہے۔ 12 جون جنوری 2024 میں ایک کیس ہوا لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے تحت۔ ایک خلا کا مقدمہ تھا قادیانی اور مسلمان کے درمیان، خلا کا مقدمہ، اور اس کے نتیجے میں جج صاحب ہیں جسٹس مرزا وقاص رؤوف صاحب، انہوں نے فیصلہ دیا۔ کون سے فیصلے سے اقتباس لیا گیا؟ آج سے 65 سال پرانے ایک فیصلے سے اقتباس لے کر اور اس کو اس فیصلے میں درج کیا گیا 2 پیراگراف، جن کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ قادیانی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، لہٰذا آپ اس سے خلا نہ لیں اور آپ اس کے نکاح میں رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کا ایک فرقہ نکاح جائز ہے۔ اس پہ احتجاج ہوا، انہوں نے کہا جی کہ آئی ایم سوری، مجھے پتہ نہیں چلا۔ جی جج صاحب ہیں، ان کی توہین کرنے میں شاید مجھے بھی اندر کر دیا جائے۔ اتنی پاورفل شخصیت ہیں کہ جہاں پر بیٹھ کر عدالت قائم کر لے وہ عدالت تصور ہوگی، جہاں بیٹھ کے جو حکم جاری کرتے ہیں وہ آئین اور قانون کی حیثیت میں حکم تصور ہوگا، فیصلہ ہوگا اس کے اوپر۔ لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں ہوا کہ قادیانی ایک فرقہ ہے یا مستقل ایک اپنی شناخت رکھنے والا باطل مذہب ہے۔ 3 دن بعد پتہ چل گیا انہیں، پھر انہوں نے غور و فکر کیا، سوچا، اور 12 جون اور 12 جون کے بعد آج 21 جون انہیں اندازہ ہو گیا 10 دن کے اندر اندر کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے 20 جون کو فیصلہ دے دیا کہ جناب وہ پچھلا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، اس میں غلطی ہوگی، میں اس کو تبدیل کرتا ہوں۔ ہم نے اس کی بھی تحسین کی، اچھا ہوا۔ لیکن سوال یہ کہ اتنے اہم پوسٹ پہ بیٹھنے والے آدمی کو اتنی عام سی بات کا اندازہ بھی نہیں، کیا اس پر یقین کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس بات کو
سمجھا جا سکتا ہے، ہم اس پہ یقین کر لیں، سچ ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھ سے سہون ایسے ہو گیا، غلطی سے ایسے ہو گیا، پتہ نہیں چلا. جبکہ گلی گلی محلے محلے میں آنے والی نسل کو یہ پتا ہے کہ قادیانی 1974 کے آئین اور قانون کے فیصلے کے مطابق اور آئینی ترمیم کے مطابق پاکستان کے قانون میں غیر مسلم اقلیت قرار دیے جا چکے ہیں. کون نہیں جانتا اس بات کو؟ اور وہ اتنے اہم منصب پر بیٹھ گئے تھے، مجھے پتہ نہیں چلا، سہون ہو گیا. 2018 کی جیو نیوز کی رپورٹ میں مختصر عرض کرتا ہوں، صرف چند فگر، بات مکمل کرتا ہوں، وقت پورا ہو گیا. چند سوال ہیں جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں، غور خود کرنا ہے ہم نے. 2018 کی جیو نیوز کی ویب سائٹ پہ رپورٹ موجود ہے. نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس، انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں 1987 سے لے کر 2018 تک 633 مسلمانوں کے خلاف توہین مذہب کے یا توہین قرآن کے یا اس سے متعلقہ امور پر مقدمات درج ہوئے. اب یہ سارے کون ہوں گے جن کو یہ پیسے دیے گئے؟ یا وہ بیچارے گھر سے پریشان تھے، یا ان کی ماں نے انہیں عاق کر دیا تھا، یا ان کے باپ نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا، یا ان کی بیوی ان سے ناراض ہو کے چلی گئی تھی، یا ان کا مال و اسباب لوٹا گیا تھا، جس کے نتیجے میں انہوں نے مذہب کی توہین کر دی. عجیب فلسفہ ہے. 494 قادیانی شامل ہیں جن کے خلاف مقدمات ہوئے مختلف بنیادوں پر. 187 عیسائی ہیں اور 21 ہندو ہیں. اس کو آپ ملا لیں، یہ 1000 سے اوپر افراد بنتے ہیں جن پہ 1987 سے لے کر 2018 تک کے اس عرصے میں ان پر مقدمات ہوئے. دشمن کی اگر آپ سوچ سے دیکھیں، وہ تو کہے گا جناب یہ تو ان پر ظلم ہوا، مذہبی شدت پسندوں نے اپنا غصہ نکالا اور پاکستان میں رواداری اور بین المذاہب ہم آہنگی، یہ سارا ماحول اس کو انہوں نے خراب کرنے کی کوشش کی. اور آپ کو عرض کروں کہ یہ 633 مسلمان ہیں، یہ جیو کے نزدیک مسلمان ہیں. ان میں وہ لوگ شامل ہیں جو صبح سے شام تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر سب و تبرہ کرتے ہیں. ان میں وہ لوگ شامل ہیں. 18 ذی الحج ہے، اس میں یوم غدیر منائی جاتی ہے. یہ یوم غدیر کا عنوان، عید غدیر کا عنوان مستقل سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں توہین، یہ عنوان ہی توہین پر مبنی ہے. کہا جاتا ہے کہ سیدنا علی کو خلافت دی گئی، امامت دی گئی، انہیں نائب رسول متعین کیا گیا، اور حجۃ الوداع کے بعد حضور نے ان کی ولایت کا اعلان کر دیا. لہٰذا ہم اس خوشی میں عید غدیر مناتے ہیں. یہ خوشی نہیں، در حقیقت حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 18 ذی الحجہ کی شہادت کی خوشی ہے. آپ دشمن کی اس سوچ تک پہنچیے کہ وہ کس چیز کی آڑ لے کر اپنے مذہب کی ترویج کے اندر کتنا منظم انداز سے آگے چل رہا. یہ 633 لوگوں میں وہ ہیں، اور اس کے بعد 18 سے بعد سے لے کر آج تک سائبر کرائم کی لسٹ کے اندر کون سا دن خالی ہے جس میں صحابہ کرام کی توہین یوٹیوب پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، سوشل میڈیا دیگر جو اس کے ایپس ہیں ان کے اوپر نہیں کی جاتی اور ان کے خلاف مقدمات درج نہیں ہوتے. عدالتوں میں پلندے پڑے ہیں، پلندے، کسی کا فیصلہ نہیں ہے، سب کو ضمانت دی جا رہی ہے، سب کو تحفظ مل جاتا ہے، لیکن نہیں سنی جاتی بات تو حق والوں کی بات نہیں سنی جاتی، اور نہیں سنے گے. یہ طے کر رکھا ہے کہ نہیں ہونے دیں گے یہ کام. لہٰذا دوستو، میرے نوجوان بھائیوں، جب تک ہم خود فکر مند نہیں ہوں گے ہمارے لیے کوئی نہیں آئے گا، ہمارے لیے کوئی نہیں آئے گا. اللہ سبحانہ و تعالی حالات تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ میں خود فکر مند نہیں ہو جاؤں گا. میں اپنے دین کے لیے کتنی محنت کرتا ہوں، میں صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کتنا کرتا ہوں، مجھے صحابہ کرام کے متعلق معلومات کتنی ہیں،
مجھے قرآن کے متعلق کتنا علم ہے، مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کتنا علم ہے، میں دین سے کتنا واقف ہوں۔ میں نے کبھی سوچا میں اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹی بھیجتا ہوں، بھیجیں، میں نے اپنی اولاد کو قرآن کتنا پڑھایا؟ میں نے بچے کو 8 گھنٹے کے لیے اسکول بھیجا، اس کے لیے میں نے 20,000 اس کی فیس ماہانہ بھری، اور میں نے اسے 20 منٹ کے لیے ایک قاری گھر میں رکھوا کے دی، اس کو میں نے 2,000 روپے فیس دی۔ فیصلہ میں خود کروں نا کہ میں نے قرآن کے لیے 2 گھنٹے نکالے، وہی بچہ صوفے پہ لیٹا ہوا ہے، قرآن یوں پھینکتا ہے کہ یوں کرتا ہے، اور ماں باپ دروازہ کھول کے دیکھتے ہیں قاری صاحب نے مارا تو نہیں کہیں، ڈانٹا تو نہیں کہیں۔ وہ جی بچے کی اس سے دماغی صلاحیتیں جو ہیں وہ بہت پریشان کن ہو جاتی ہیں۔ بچہ پڑھ کس لباس میں رہا، اس کی یہاں تک شارٹس اس نے پہنے ہوئے ہیں، ہاتھ میں اس کے قرآن کریم اور پڑھ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن کا ادب ہے۔ تصور کریں نا، ہم مسلمان کہاں کھڑے ہیں؟ جب ہم خود یہاں ہیں تو پھر ہمارے ساتھ یہی کچھ ہو۔ اور یاد رکھیے، دین میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے، دین میرا آپ کا محتاج نہیں ہے۔ حضور کی حدیث مبارکہ ہے ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ اپنے دین کی مدد کروائیں گے، اور کس سے کروائیں گے؟ رجل فاجر، ایک گناہگار آدمی سے بھی کروا سکتے ہیں، کسی سے بھی کروا سکتے ہیں، میرا آپ کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں میری مدد کب ہوگی؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، دین کی مدد کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ، اللہ تمہاری مدد میں آئے گا۔ تم کھڑے ہو دین کی مدد کے لیے، ہم نہیں کھڑے ہوتے دین کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے ملک کے حال پہ رحم فرمائے، اور ہمیں اچھا حاکم عطا فرمائے جو ہمارے تمام معاملات کی دین کی روشنی میں فکر مندی کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخری بات ایک اور رہ گئی، اچانک خیال آ گیا، ہم ترقی کی راہ پہ چلتے ہوئے کراچی میں ہیومن ملک بینک کے نام پہ ہم نے ایک نیا کام شروع کر دیا، اس کی بھی قوم کو مبارک ہے۔ آئندہ موقع ملے تو اس سے کچھ بات ہو جائے۔ الحمد للہ۔